السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم ایمان بالرسل پڑھ رہے تھے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ معجزات کے کچھ حصے باقی ہیں، وہ آج میں آپ کے ساتھ مکمل کروں گی، لیکن پھر یہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے۔ یعنی آپ کہتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ میں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو آپ پر یہ کہہ کر ایمان لاتی ہوں، تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ میں کس چیز پر ایمان لاتی ہوں اور اس ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایمان کی آپ نے ایک جنرل ڈیفینیشن پڑھی تھی، کیا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مل ایمان، کسی بھی چیز کا اقرار باللسان، تصدیق بالجنان یا بالقلب، اور عمل بالارکان یا بالجوارح، جو بھی آپ کہیں۔ اب اللہ پر جب ہم ایمان لائے تو اس میں بھی تینوں چیزیں دیکھی ہم نے، کتابوں پر لائے تو بھی دیکھی، اور رسولوں پر لائے تو بھی اقرار باللسان تو ہو گیا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ دیا ہم نے، تو اس میں تصدیق بالقلب بھی ہو گئی، اور پھر عمل میں جو آپ کی سنت ہے اس پر عمل ہو گیا۔ اور کون سی خاص چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بارے میں ماننا ضروری ہے؟ یہ ماننا کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور عبدہ و رسولہ ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت تک سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دوسرے لفظوں میں آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے تا دم قیامت آپ ہمارے لیے اور سب انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ سید الانبیاء بلکہ سید الاولین والآخرین ہے، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ سید الاولین والآخرین، اور سید الانبیاء اسی میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی غیر مشروط، یعنی دوسروں کی بھی، والدین کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے، استاد کی بھی بات ماننی ہوتی ہے، شوہر کی بھی بات ماننی، اطاعت تو ہوتی ہے مختلف لوگوں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط، انکنڈیشنل، آپ نے کہہ دیا بس کافی ہے کہ آپ نے کہہ دیا، یعنی آپ کو بندہ ماننا۔ عبدہ کا کیا مانا؟ کہ آپ اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، آپ فرشتے نہیں تھے، آپ جن نہیں تھے، بلکہ آپ کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، یعنی سارے معجزات کو ماننا، اور یہ ماننا کہ قرآن مجید آپ کا معجزہ خالدہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ آپ نے جو فرمایا اور جو کہا اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جس چیز کی بھی آپ نے ہمیں خبر دی، چاہے اس دور کے حالات کی، چاہے ماضی کی، چاہے مستقبل کی، چاہے آخرت کی، قیامت کی، جو بھی آپ نے ہمیں اخبار یعنی جو بھی اطلاعات دی، جو بھی معلومات دی، وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ یہ آپ کی تصدیق کا حصہ ہے، یعنی آپ پر تصدیق ہو نہیں سکتی جب تک ہم وہ نہ مانیں جو آپ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں جو آپ نے کرنے کو کہا ہے، اور ان چیزوں سے رکیں بھی جن سے آپ نے روکا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پھر یہ کہ ہم آپ کو اسوہ حسنہ مانیں اور آپ کو اتباع کریں، یعنی آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھیں، اچھی اگزامپل سمجھیں، اور پھر اس اگزامپل کو ہم فالو بھی کریں۔ پھر آپ کی محبت، کیسی محبت ہو؟ یہ بھی ایمان کا حصہ نا، کیونکہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کیسی محبت نہ کرے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب انسانوں سے زیادہ آپ کی محبت، ٹھیک۔ اور اسی طرح آپ کی مخالفت سے بھی ڈریں، آپ کی مرضی، آپ کے حکم کے خلاف کام کرنے سے ڈریں۔ اس کا کہیں ہے کوئی دلیل قرآن مجید میں؟ ہاں، سورۃ النور میں ہے
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑے اور کہیں دردناک عذاب نہ ان کو آ پکڑے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے سارا پیغام پہنچا دیا اور کچھ بھی نہیں چھپایا، نہ اس میں کمی کی، نہ اضافہ کیا، نہ تبدیلی کی، جو کل میں نے 4-5 باتیں بتائی تھی. اور پھر جیسے عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں آتا ہے بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ. نصح الامہ، امت کی خیرخواہی کی. وجاہد فی اللہ حق جہادہ. ٹھیک، ان ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم معجزات پہ کچھ بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف جانوروں کے ساتھ معاملہ کیا، اور وہ معاملہ اتنا ایکسٹراڈنری تھا، اور جانور آپ سے ایسی محبت کرتے تھے اور وہ آپ کی بات اس طرح مانتے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ثابت ہوئے. اونٹوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہم پڑھ رہے تھے سانڈ کے بارے میں. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہ ایک انصاری آدمی کے 2 طاقتور سانڈ تھے. وہ دونوں مستی میں آ گئے. بازو کے جانور سرکش ہو جاتے ہیں نا، تو بھاگ پڑتے ہیں، اور اس نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا کہ کسی کو نقصان نہ دے. پھر دعا کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کنٹرول کیسے کروں. تو آپ اس وقت چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ضرورت کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں، ایک مشکل میں ہوں. میرے 2 سانڈ ہیں اور وہ دونوں مستی میں آ گئے، اور میں نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے مسخر کر دے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو چلتے ہیں، جا کے ان کا کچھ کرتے ہیں. آپ چلے یہاں تک کہ باغ کے دروازے کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. اس نے دروازہ کھول دیا تو ایک سانڈ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے آگے جھک گیا. آپ نے فرمایا کوئی رسی وغیرہ لاؤ تاکہ میں اس کو باندھ دوں اور اسے تمہارے قبضے میں دے دوں، یعنی کنٹرول کرو اس کو. وہ لگام لے کر آیا تو آپ نے اس کا سر باندھا. پھر وہ دوسرے سانڈ کو پکڑنے کے لیے دونوں باغ کے دوسرے کنارے کی طرف گئے. وہ دوسری طرف کھڑا تھا. جب اس نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی سجدے میں گر گیا، یعنی نیچے آ گیا، سرنڈر کر دیا. اس نے سجدے میں گرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اس نے جھک گیا اور سرنڈر کر دیا. تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ رسی لاؤ تاکہ میں اس کا بھی سر باندھ دوں. آپ نے اس کا سر باندھا اور قابو کر کے اس شخص سے کہا کہ جاؤ، اب یہ تیری بغاوت نہیں کریں گے. جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سانڈ جو عقل نہیں رکھتے یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کے آگے اس طرح جھک گئے، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں کسی کو کسی کے لیے بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. یعنی کسی انسان کو، کسی بھی انسان یا کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی چیز کے آگے نہیں جھکنا. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیتا تو کمپلیٹ کیجئے سینٹینس. سب کو پتا ہے، اتنی حدیث سب نے پڑھی ہوئی ہے، کب کس کانٹیکس میں کہیں یہ نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے اگر ہوتا تو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا ہے، اور شوہر کی اطاعت بہرحال دین کا حصہ ہے، ایز لانگ ایز وہ معروف میں ہو اور اس سے بیوی کے حقوق پر زد نہ پڑتی. پھر سست رفتار جانوروں کا رفتار پکڑ لینا، یعنی کہ جانور ڈھیلے ہو رہے تھے کہ وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے. ایک موقع پر ایک صحابی ہے فضالہ بن عبید انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. کتنا دور تھا یہ؟ کئی 100 میل دور تھا یہ سفر. سواریوں کے معاملے میں بہت مشکل تھی، کئی لوگ اس وجہ سے جا بھی نہیں سکے تھے. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے ان سواریوں میں ایک چکر لگا، یعنی بیچ میں گھومے پھرے. پھر لوگوں سے فرمایا اللہ کا نام لے کر گزرو، اللہ کا نام لو. لوگ اللہ کے نام کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اور بسم اللہ پڑھنے میں کو بھی بسم اللہ کہنا بھی بہت بے روح سا ہوتا ہے عموماً. حالانکہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے اور جب کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ لی جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر برکت نہ ہو، یا پھر ہمیں ایک طاقت یا ایک موٹیویشن یا ایک انرجی نہ ملے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام آ گیا. اسی لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے. بہرحال تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سواریوں کو گزارنے لگے.
جیسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے گھوڑے گزار رہے تھے تو آپ کے سامنے سے بھی سواریاں گزاری جانے لگی، اور آپ ان کی پشت پر کچھ پڑھنے لگ گئے، یعنی دعا کرنے لگے، اے اللہ ان پر اپنی راہ میں نکلنے والوں کو سوار فرما، بے شک تو طاقتور اور کمزور پر، خشک اور تر پر، سمندر اور خشکی ہر جگہ سوار کرنے پر قادر ہے، یعنی تو ان کو مسخر کر دے ہمارے لیے. سمپل سی بات ہے. تو مدینہ پہنچتے پہنچتے سواری کے جانور اس قدر چست ہو گئے، حالانکہ جتنا زیادہ سفر ہو گیا تھا انہیں سست ہونا چاہیے تھا، اتنے چست ہو گئے کہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی لگامیں چھڑانے لگے. فضالہ کہتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پوری ہو گئی. جہاں تک خشک اور تر کا تعلق ہے تو جب تک ہم شام پہنچے اور سمندر میں جزیرہ قبرص کا غزوہ لڑا جس پر حرام بنت ملحان گئی تھی اور پھر گھوڑے سے گر کے شہید ہو گئی تھی، تو میں نے کشتیوں کو سمندر میں دیکھا کہ وہ سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ ہیں. اور یہ صحابہ کے پہلے سفر تھے سمندر پر، کیونکہ یہ لوگ عموماً سمندر کا سفر نہیں کرتے تھے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پہچان گیا، یعنی آپ کی دعا میں نے یاد کی کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ ان پر جو لوگ سوار ہوں ان کے لیے خشکی اور تری اور ہر طرح کے سفر جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. کیونکہ آپ نے جو کہا تھا وہ کیا تھا کہ اے اللہ ان پر اپنی راہ میں نکلنے والوں کو سوار فرما، یعنی تیرے راستے میں نکلنے والے جب کسی سواری پہ سوار ہوں تو کیا کر، اس کے لیے آسان کر دے، مسخر کر دے. مراد یہ تھی بے شک تو طاقتور اور کمزور پر، خشک اور تر پر، سمندر اور خشکی ہر جگہ سوار کرنے پر قادر. ٹھیک، تو آپ کی یہ دعا بھی صحابہ کرام کے لیے بعد میں بھی فائدہ مند ہوئی. نبوت سے پہلے کے جو حالات اور واقعات ہیں اگر وہ ان یوزول ہوں بھی تو ان کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. اور غیر نبی کا کیا ہوتا ہے؟ کرامت. اور نان مسلم کی استدراج. پھر بکری کا خوب دودھ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بدوی یعنی دیہات سے کوئی شخص مہمان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے سامنے بیٹھ گئے اور اس سے سوال کرنے لگے کہ قبولیت اسلام پر لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے، وہ کتنے خوش ہیں، نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو جواباً وہ آدمی مسلسل آپ کو ایسی باتیں بتاتا رہا کہ آپ کا چہرہ بارونق اور تر و تازہ نظر آنے لگا. یعنی اس نے اپنے علاقے کی ساری رپورٹ دی کہ اس طرح لوگ اسلام لا رہے ہیں اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور ان کی عبادت کا یہ حال ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ بہت خوش ہوئے سن کر. جب نصف دن گزر گیا، یعنی اتنی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا تو چپکے سے مجھے بلا کر، کس کو؟ ثوبان کو، جو ان کے غلام تھے. مجھے بلا کر فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ کچھ کھانے کو بھیجیں. تو وہ گئے. حضرت عائشہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں. تو میں آپ کے پاس لوٹا اور آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے. تو آپ نے مجھے باری باری تمام بیویوں کے گھروں میں بھیجا، پھر کہیں سے کچھ لے آؤ، لیکن کہیں سے کچھ بھی نہ ملا. تو آپ کا رنگ ماند پڑ گیا، آپ ورڈ ہو گئے، پریشان ہوئے کہ مہمان کی خاطر کس طرح ہوگی. بدوی نے کہا، اس کو محسوس ہو گیا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جنگل میں بسنے والے اور سختیاں برداشت کرنے والے ہیں، ہم شہری لوگ نہیں ہیں. ایک لب بھر کھجوریں اور پانی یا دودھ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ہم اس پہ گزارا کر سکتے، ہمارا یہی کھانا ہے. ہم اس کو فراخی اور خوشحالی کہتے ہیں، یعنی اتنا بھی مل جائے تو شکر گزاری دیکھیں آپ. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ہماری ایک بکری جسے ہم سمر سمر کہہ کے پکارتے تھے وہ سامنے سے گزری. وہاں سے ایک بکری آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمر سمر کہہ کے پکارا. سمرا نہیں جیسے نام ہوتا. تو وہ ممیاتی ہوئی آپ کی طرف آ گئی. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی ٹانگ پکڑی، اس کو باندھا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے ناف کو چھوا اور پھر اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہو گیا. تو آپ نے مجھے برتن سمیت بلایا، میں برتن لے کر آیا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ دوہا، برتن بھر گیا. مہمان کو پکڑایا، اس نے خوب سیر ہو کے پیا. جب اس نے برتن رکھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اور پیو. پھر اس نے برتن رکھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اور پیو.
آپ نے اسے بار بار ایسے ہی فرمایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا اور جتنا چاہا پی لیا. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ دوہا اور فرمایا عائشہ کو دے آؤ. انہوں نے جتنا مناسب سمجھا پیا. میں آپ کی طرف لوٹا, آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پھر دودھ دوہا اور پھر مجھے باقی بیویوں کے پاس اسی طرح بھیجا, اور جب وہ دودھ پی لیتی تو میں آپ کے پاس واپس آ جاتا اور آپ بسم اللہ پڑھ کر دودھ دوتے, اور جب ان سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر مہمان کو دیا, یعنی آپ نے فرمایا مہمان کو دو. میں نے اسے دیا, اس نے پھر اپنی چاہت کے مطابق پیا. پھر آپ نے خود پینے کے بعد مجھے دیا. ترتیب دیکھیے آپ, مہمان سے شروع کیا, مہمان پہ اینڈ کیا, پھر اس کے بعد خود پیا, پھر غلام کو دیا. جہاں آپ نے ہونٹ رکھے تھے میں نے بھی اپنے ہونٹ بالکل وہیں رکھے, اور شہد سے میٹھا اور کستوری سے زیادہ مہکدار مشروب پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس بکری والوں کے لیے اس میں برکت فرما. تو اس کے لیے دعا کی. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. دیکھیے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا, کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جب معجزات کی ہم بات پڑھتے تو بعض اوقات ہمارے دل میں شک بھی آنے لگتا ہے کہ ہاؤ کم, اس کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بکری جسے پہلے دھویا جا چکا ہو اس کو آپ نے دھویا اور پھر اس طرح سب نے دودھ پیا اور پھر ختم ہی نہیں ہوا, اور یہ کیسے ہوا؟ تو آپ کو یہ طاقت, یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ہی ڈالی. تو جب کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں تو شک پیدا ہوتے ہیں, تو شبہ آتے ہیں. جب ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تو پھر کچھ مشکل نہیں, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کچھ معجزات کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. مثلا جنگ بدر کے موقع پر آپ نے مٹھی بھر ریت اٹھائی تھی اور پھر اس کو شاہت الوجوہ کہہ کے پھینک دیا تھا. ہجرت کے موقع پر بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, آپ نے نہیں پھینکا تھا, وہ تو اللہ نے پھینکا تھا. کیا مطلب اس کا؟ مٹھی آپ کی نہیں تھی, پھینکا آپ نے نہیں. بظاہر تو آپ پھینک رہے تھے, اسباب تو ہیں, لیکن اصل طاقت کس کی ہے پیچھے؟ تو اگر آپ کا اس پر ایمان مضبوط ہوا کہ اللہ کی طاقت سے سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اور یہ آیت قرآن مجید کے ہر سپارے میں آپ کو ملے گی. اللہ کی یہ صفت بہت کثرت سے بیان ہوئی ہے. تو جب کبھی دل میں کہیں بھی کچھ بھی شک آنے لگے تو اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ کیا سوچے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کرنے والا تو اصل میں اللہ تھا, اور اللہ ہی نے آپ کو یہ اختیار دیا, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سب طاقت آپ کو ملی اور آپ کر گزرے. ورنہ اگر یہ آپ کی اپنی طاقت ہوتی تو پھر آپ پہلے ہی کوئی ایسا بندوبست کر لیتے, اور جس وقت جی چاہتا آپ ایسا کچھ کام کر لیتے. لیکن ہر روز تو ایسا نہیں ہوا. گنے چنے واقعات ہیں پوری سیرت میں, لیکن وہ ہیں ضرور, اور وہ آپ کے معجزات ہیں. ان کو معجزات ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات اس پر آپ کے ذہن میں آ رہی, کچھ کہنا چاہے؟ کیونکہ کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا نا کہ کیسے یہ پاسبل ہوا کہ بکری اتنا زیادہ دودھ دے دے, اتنا کیسے دے سکتی ہے بکری دودھ؟ یعنی بسم اللہ پڑھ لیا, اللہ کا نام لیا, اور اللہ کا نام ہے ہی بابرکت, اور پھر جب اللہ کا اذن ہوا تو بکری نے دودھ دینا شروع کیا. اول بات یہ کہ اس کی طرح کا ایک اور یا اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ بکری کے اندر سے دودھ آتا کیسے ہے؟ وہ ہمیں کیوں نہیں معجزہ لگتا؟ ہر روز جو بکری دیتی ہے دودھ, کیا کھاتی ہے وہ کہاں جا کے دودھ بن جاتا ہے؟ آپ گھاس ڈالیں اپنی کسی فیکٹری میں, نکالیں اس سے دودھ. تو یہ بھی تو معجزات ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ کس کی قدرت کے نشان ہے؟ اللہ کی. یعنی وہ جو مرسی سلاٹرنگ ہے, وہ میں نے سب کو بھیجی تھی ایک ویڈیو, اس میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, جانوروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور آرام سے لیٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بنے اس کام کے لیے. تو ہمیں کیوں کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو, اور وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ لازماً فرق پڑ جاتا ہے اس سے, کیونکہ جانوروں میں سبمیشن آ جاتی جب اللہ کا نام لیتے. وہ گوشت جب ہم کھاتے تو ہمارے اندر بھی سبمیشن آتی, اور جب ہم اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا کھاتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ایک سرکشی ہوتی ہے اور کھانے والوں کے اندر بھی ایک سرکشی ہوتی ہے، کیونکہ فوڈ انسان کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ جو 3 سال شعب ابی طالب میں رہے تھے تو وہاں پر آپ اسی طرح دودھ نکال لیتے، یہ مشکل نہ ہوتا. تو یہ سب کچھ بھی اس وقت ہوا جب اللہ نے چاہا، تو آپ ہر وقت اس پہ قادر نہیں تھے. فرق دیکھیے نا، اگر ایک وقت میں اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تو دوسرے وقت میں آپ اس سے یہ کام نہیں لے سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو کامل ہیں، مکمل اختیار ہے اس کا ان پر. لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اگر کوئی کسی چیز کا اختیار دیتا ہے تو وہ کامل نہیں ہوتا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیے کھانے سے متعلق معجزے. کھانے کا تسبیح کرنا. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو. نہیں، تمہارا ریاکشن کچھ اور طرح ہے. ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو. چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے. آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم آپ کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے. یعنی ہم کھا رہے ہوتے تھے اور اس کی تسبیح ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی تھی، کیونکہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے نا اللہ کی. پھر آسمان سے کھانے میں برکت کا نزول. سمرہ بن جندب کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک پیالے میں صبح سے شام تک کھایا کرتے تھے، یعنی ایک ہی جگہ کھانا ہوتا تھا اور سب اسی سے کھا لیتے تھے. وہ اس طرح کہ 10 آدمی کھا کر اٹھتے اور 10 بیٹھ جاتے، یعنی شفٹس میں کھاتے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سمرہ سے پوچھا کیا اس میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا، بس وہ ایک ہی دفعہ ڈالا ہوتا تھا جو ہوتا تھا. انہوں نے فرمایا تم کس پہ تعجب کر رہے ہو، کیوں تمہیں حیرانگی ہے، اس میں اسی طرف سے بڑھایا جا رہا تھا. پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس میں اسی کی طرف سے کہہ لیں، یعنی اللہ کی طرف سے بڑھایا جا رہا تھا، ہم نہیں اس میں کچھ اور ڈال رہے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو سعید یا ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ راوی اعمش جو ہے ان کو شک ہے کہ انہوں نے دونوں میں سے کس سے سنا، کہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس دن لوگوں کو سخت بھوک لگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں. یہ واقعہ سب نے پڑھا نا، کہاں؟ بخاری میں بھی اور سورۃ توبہ کے اندر بھی آتی ہے بات. اور گوشت کھا لیں، چربی کا تیل نکال لیں اور اس کا پانی پی لیں تو ہمارا کام چل جائے گا اچھا بھلا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اوکے کر لو. اتنے میں تو عمر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کرنے دیں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لوگ گھر کیسے پہنچیں گے، بلکہ آپ سب کو ان کے بچے ہوئے کھانے کو جمع کرنے کے لیے بلا لیں، سب کو کہیں کہ توشے سمیت آ جائے، جو جس کے پاس ہے بلا لیں اور پھر اس میں برکت کی دعا کریں، امید اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے گا. فرمایا اچھا. پھر چمڑے کا دسترخوان منگوا کر بچھا دیا اور لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا سب منگوا لیا، سب جمع ہو گیا. آپ نے برکت کی دعا کی، دعا کے بعد فرمایا اپنے برتن بھر لو. لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لی، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن خالی نہ رہا. آپ کو پتا کتنا لشکر تھا؟ 30,000 کا لشکر تھا. یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن خالی نہ رہا. یعنی کیا طریقہ کیا، سب کا پہلے اکٹھا کر کے مکس کر دیا، پھر سب کو کہا لیتے جاؤ، اور سب لیتے گئے اور سب کو پورا ہو گیا. پھر سب لوگوں نے خوب سیر ہو کے کھایا. اس کے بعد بھی کچھ بچ گیا تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھے اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے تو اسے جنت سے ہرگز روکا نہ جائے گا. لیکن یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے کرنا مشکل کام ہے. اور ان تقاضوں میں کیا ہے، جیسے آپ کے معجزات کو ماننا، جو آپ کہیں اس کو ماننا، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا. یعنی اگر رسول مانا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں رسول تو مانتا ہوں آپ کو، لیکن جو آپ کہیں وہ نہیں میں مان سکتا. تو پھر کیا مانا آپ نے؟ رسول ماننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا آپ کو کیا سمجھ آیا کہ جو کچھ آپ کہیں اس کو بھی ماننا؟ 2-3 چیزیں اس میں. نمبر 1 یہ کہ نبی کے علاوہ
اگر یہ چیز کسی اور کے سامنے ہوتی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ کرامت. اس کو معجزہ نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا کہنے لگا کہ ہمارا کھانا نہیں پورا ہوتا, تو آپ نے اس کو کیا سجیسٹ کیا؟ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو, مل کے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو سب کی تسلی ہو جائے گی. تو مل کے کھانا کھانے کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. پھر یہ کہ جس چیز پہ بسم اللہ پڑھیں, اگر ایسے لوگوں کی گیدرنگ ہے جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تو یقیناً برکت ہوگی, سب کو وہ مل جائے گا, سب چکھ لیں گے. یہی تو غلوب میں آ جاتا ہے نا پھر, اور یہ منع ہے ہمارے دین میں کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھانا. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا حالی کا, نبیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں, ولیوں کا درجہ نبی سے بڑھائیں, نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے کھائے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ایمان بھی سلامت رہتا ہے, اور جس کا جو دل چاہتا ہے درجہ بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں, حالانکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی سے کوئی بھی ایسی خوارق عادت چیز ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے, اور ایک طرح سے ایک نشانی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک یقین دہانی بھی کرانا چاہتا ہے, اس سے تسلی ہو جاتی ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. خاندان کے بزرگوں سے بھی برکت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے کیا معجزات سے انبیاء کے درجے میں فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل یہ جتنے بھی معجزات ہم نے پڑھے ہیں سوائے قرآن مجید کے, اگر یہ نہ بھی ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی ذرہ رتی برابر بھی کمی ہوتی؟ نہیں ہوتی. اور ان کے ہونے سے کوئی اضافہ نہیں ہوا, آپ کا مقام جو ہے وہی ہے. یعنی ان معجزات کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات میں شامل کر لیا جائے, شرک کیا جائے. تو اسی طرح عام انسانوں سے اگر کوئی کرامات ہو جاتی ہیں کبھی, تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ان کا درجہ بہت بلند ہو گیا ہے. وہ تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے. المقدم المؤخر الخافض الرافع. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ طریقہ نہیں اختیار کیا, حضرت عمر نے مشورہ دیا. تو اس کا کیا مطلب آپ لیں گے کہ یہاں حضرت عمر کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیں کہ نہیں جی آپ نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے اونٹ ذبح کر لو, اور حضرت عمر نے جو مشورہ دیا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, تو کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے ان کو اپنے مشورے کا یا ان کو جو اللہ نے دل میں ڈالا اس کا اپنا ایک اجر ملے گا. اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی موقع پر چاہے ہمارا کوئی بھی مقام ہو یا نہ ہو, درجہ ہو یا نہ, لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص چیز سجھا رہا ہے تو ہمیں اپنا فرض پورا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مشورہ دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے, اچھی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. یہی تو خیر خواہی ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ایسا کر لیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم سب بھی اپنے دلوں کو جانچیں اور پرکھیں کہ الدین والنصیحہ, دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہمارے اندر اللہ, رسول, مومنوں, ذمہ داروں, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہے. یہ پورے ایک مشن اور ایک کاز کے ساتھ خیر خواہی تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اگر ایسا ہوا تو مشکل ہو جائے گی, گھر کیسے پہنچیں گے. اور ابھی ظاہر ہے کہ آرمی کی حیثیت تھی, اور اگر آرمی نہتی ہو جاتی راستے میں بھی کچھ پیش آ سکتا ہے. تو انہوں نے ایک دور کی سوچ سوچی. ہمارے سامنے کوئی شخص ایسی حرکت کر رہا ہو جس سے اس کو سخت نقصان ہونے والا ہو, تو کیا ہم اس کو سمجھائیں گے؟ کیا ہم اس کی خیر خواہی کریں گے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. مثلاً آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص دفتر میں فارغ بیٹھا ہے, کوئی کام نہیں اس کے پاس, کچھ بھی نہیں, اور وہ تنخواہ لے رہا ہے, بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے, کچھ نہیں کرنے کو. اور آپ روز اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. نہ آپ اس کو کوئی نصیحت کرتے ہیں, نہ کسی اور کو جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز دین کے لیے, مشن کے لیے, اس شخص کی جو فارغ بیٹھا اس کی زندگی کے لیے, اور جس جگہ وہ فارغ بیٹھا ہے اس جگہ کی جو بجلی بتی جل رہی ہے اس کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ. تو آپ اس کو سمجھائیں, اس کو تڑپیں, ادھر ادھر ہر طرف دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں خیر خواہی. ایک طالبہ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہی, نہ نوٹس لکھ رہی ہے, نہ اٹینٹو ہے, اور وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھی اور آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. بحیثیت ایک دیندار یا ایک مسلمان ہونے کے آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اسے کرنے دیں, کرنے دیں. یہ آپ کی خیر خواہی ہوگی. اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا, وہ سارا دن فارغ بیٹھ کے گھر چلی گئی اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے,
اور کچھ نہیں پڑھتی، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب، اور آپ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتے، اس کے لیے نہ دعا کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھاتے ہیں، نہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ اس سے پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک شخص جا رہا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو، اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں نا. نصح الامہ، ہم کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا ایمان ہے؟ پھر اسی طرح گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے نیبرز کو دیکھتے ہیں، کہیں بھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ وقت کا ضائع کرنا یا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا یہ آخرت کے لیے سخت نقصان دہ. کیا آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا نقصان ہونے والا ہے؟ کیا خیر خواہی ہے؟ اور اگر ہم کسی کی خیر خواہی نہیں کرتے، ہم انیشیٹو نہیں لیتے، تو ہماری خود بخود ہو جائے گی خیر خواہی. ہاں، وہ کلچر ہی نہیں ڈیولپ ہوگا کہ جس میں ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ ہو. کسی بھی شخص کو دیکھ کر یہ سوچا کریں کہ میں اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں، میں اس کو کیا دوں، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. جب یہ سوچ آپ کی آئے گی نا، تو آپ کے اندر سنت کی پیروی آئے گی کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی سیدھی راہ پہ جانے کے لیے اتنے تڑپتے تھے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا لا آثار ہے، کہ گویا آپ اپنے آپ کو ذبح کر ڈالیں. کہاں ہے ہماری خیر خواہیاں؟ کہاں ہیں؟ تو کیا رسول پر ایمان لانے کا یہ حصہ نہیں کہ آپ کے اسوہ حسنہ سے اس خیر خواہی کو بھی سیکھا جائے؟ مثلا فالتو بتیاں جل رہی، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی ضائع ہو رہی، آپ کی خیر خواہی کیا کہتی کہ اس کو بجھا دیں. لیکن ہم کیوں نہیں بجھاتے؟ ہم کہتے ہیں اس کا بل کوئی ہم نے تھوڑی دینا ہے، یہی سوچتے ہیں نا، ہم نے تو نہیں بل دینا. تو اگر ہم سب ریسورسز کو مس یوز کریں گے تو کیا برکت ہوگی؟ تو خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی خیر خواہی. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایسے لگنا چاہیے جیسے کانٹا چبھ گیا مجھے، اور یہ جب تک نکلے گا نہیں تو مجھے چین نہیں آئے گا. اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے جب جا کے حالات درست ہوں گے. ورنہ خالی کتابیں پڑھ لینے سے اور نمبر لے لینے سے اور حفظ کر لینے سے، ترجمہ سارا زبانی یاد کر لینے سے، اس سے نہیں کچھ بہتری. جب تک ہمارے عمل اور رویے نہیں بدلتے اور اندر نہیں بدلتا ہمارا، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی نہیں آتی، چاہے وہ ایک چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی تڑپ رہا ہو تو اس کے لیے بھی آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے، آپ دیکھیں وہ درخت روتا ہے جب، تو آپ جا کے اسے گلے لگا لیتے ہیں. آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے، دور بیٹھے ہوئے ایک ڈانٹ پلاتے کہ چپ ہو جاؤ. آپ اپنا ممبر چھوڑ کے اترتے ہیں اور اس درخت کے پاس، اس تنے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو چپ کراتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر یہ درد کیوں نہیں؟ یعنی جو فارغ رہ کے تنخواہ لے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا نا، حالانکہ وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے اس کو، اس پیسے کو اپنے لیے حلال بھی کیسے سمجھتا ہے. دنیا میں بھی ملتی ہے، آپ کرنا تو شروع کریں. ایسی برکتیں آپ کی زندگی میں ہوں گی آپ سوچ ہی نہیں سکیں گی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی بندے سے خیر خواہی کرتے ہیں، الٹا پڑ جاتا ہے آپ کو کہ واٹس رانگ ود یو، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ کام کرو، کوئی وقت ضائع نہ کرو. اسے صبر کرنا چاہیے. اس چوٹ کا بھی اللہ آپ کو ایسا بدلہ دے گا کہ کہیں اور سے آپ کو خوشی عطا کرے گا، کہیں اور سے آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گا. تو کبھی نہ سوچا کرے کہ دس از اینڈ آف دا ورلڈ، اس بندے نے میری بے عزتی کر دی ہے تو شاید دنیا یہیں ختم ہو گئی ہے. نہیں، کیونکہ اللہ نے دیکھا، اللہ نے لکھ لیا، اور جزا دینے کے لیے اللہ کافی ہے. آپ اس کے لازمن اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں تو سوچا بھی نہیں تھا، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں. میرے ابو جو جس ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ سب کو کہتے تھے کہ جب چھٹی ہوگی تو ہم نماز پڑھ کے جائیں گے. تو اس دن بھی ابو نے سب کو کہا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں پورا ڈپارٹمنٹ. باقی سب کو چھٹی ہو گئی تھی، 2:20 پہ چھٹی ہوتی تھی اور 2:30 پہ وہ لوگ نکل جاتے تھے. تو وہ لوگ سارے نماز پڑھنے چلے گئے تھے اور پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا تھا فیکٹری کے جو گیٹ پہ تھے، دونوں گیٹ پہ. تو کافی لوگ اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور میرے ابو کے ساتھ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں لوگ تھے وہ سب بچ گئے تھے، کوئی زخمی بھی نہیں ہوا تھا. ایک بات ہے کہ جو کسی کا بھلا کرتا ہے، اگر وقتی طور پر اس میں کوئی تکلیف آ بھی جائے تو بھلائی کرنے کا صلہ برا نہیں ہوتا، اس پہ یقین ہونا چاہیے. اگر وقتی جزا نہیں بھی ملتی تو کسی اور طرف سے لوٹے گی. بھلائی کرنے والا کلچر ہے نا، یہ ہمارے ہاں سے بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، بہت حد تک بالکل اسٹنکٹ ہی ہو گیا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انسٹنٹ ہمیں جو ہے وہ اس سے ریوارڈ مل جائے، کوئی اجر مل جائے، اور ہم ایف اینڈ دین کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ
نہیں، لیکن، کیوں، اگر، مگر، اور پھر اسی موقع پہ آپ سے جو ہے انہی سوالوں میں الجھتے ہوئے آپ سے سارا نیکی کا جو موقع ہے وہ چلا جاتا ہے. ان دا اینڈ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اب اتنا ہو گیا ہے کہ ہم خود غرض ہو گئے نا، ہم اپنے ہی آپ کو دیکھتے ہیں. ہم کسی ساتھ چلنے والے کو کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. مینس ایون سمپل سی ایگزامپل ہے، جیسے روز میں واپسی کو لوکل جاتی ہوں تو اگر کوئی خاتون آ کے سیٹ پہ بیٹھتی ہیں تو کوئی بادر نہیں کرتا کہ تھوڑا سا ساتھ ہو جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا کہ مجلس میں کوئی آئے تو تھوڑا سا ساتھ ہو جائے، تھوڑا سا کھسک کے، بے شک جگہ زیادہ نہ بھی بنے لیکن آپ جسچر تو دے رہے ہیں نا کہ آپ روم کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. اب کسی کو تو شروع کرنا ہے نا. اگر آپ لوگ اپنے ساتھ تہیا کر لیں اور شروع کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی خیال آ جائے گا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. یعنی بری مثالوں کو نہ دیکھیں، اچھی مثالوں کو دیکھیں. اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو سابقون بالخیرات جو ہوتے ہیں وہ خود شروع کر دیتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں، اور ان کے بعد جو کرے گا ایسا وہ سب اجر ان کے لیے آئے گا. استاذہ میں ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کری تھی کل بھی، میں سوچ رہی تھی اسی پر کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی پروفیسر کے پڑھا رہا ہوتا ہے، اور کمپیریزن دیکھتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں ایک بندہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے 9 to 5 اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اور ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں چونکہ وہ 11 بجے آتا ہے اور آ کے کلاس لیتا ہے اور تھوڑا سا آفس میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، تو اس کو وہ بہت اچھا چیز سمجھتے ہیں، اور جو محنت کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پس رہا ہے. اور اچھا وہ سفرنگ پھر کس پہ جا رہی ہے ساری؟ آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہیں بھی جاتے ہیں، کون سفر کر رہا ہے؟ ہم سب سفر کر رہے ہیں نا. اس کا خمیازہ پھر اجتماعی طور پہ سب بھگت رہے ہیں نا، اور پھر سب شکوے شکایت کر کے پھر وہی شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کو شروع کرنا ہے، وہ شروع کرنے والے آپ کیوں نہ ہو. اس پر آپس میں بھی ڈسکس کریں اور آپس میں طے کریں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، میری ریچ میں کیا ہے، میرا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے کیا سوال ہوگا، کس چیز کا، اسی کا جو میں کر سکتا ہوں. آج سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے میں کون ہوں آپ کو مشورہ دینے والا، اور مجھے تو چپ ہی رہنا چاہیے، آپ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہوگا. نہیں، یہ مثال کیوں ہمارے سامنے لائی گئی؟ ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول ہے، ان کا درجہ بلند ہے، اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا، سید الاولین والآخرین ہے، لیکن بہرحال وہ ایک انسان بھی ہیں، اور ان کے جو ساتھی بنائے گئے اور ان کے یعنی کہ مددگار بنائے گئے، ان کو بھی اللہ نے اجر میں شریک کیا اور دوسروں کے لیے ایک مثال بنایا کہ بعد میں کوئی بھی لیڈر اور اس کے ساتھی آپس میں کیسے ہوں، لیڈر اور اس کے ساتھی آپس میں کیسے ہوں، لیڈر اور اس کے ساتھی آپس میں کیسے ہوں، لیڈر اور اس کے ساتھی آپس میں کیسے ہوں، لیڈر اور اس کے ساتھی آپس میں کیسے